میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کی اس جامع مسجد شریف کے اندر دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ پہلی مرتبہ گزشتہ سال حضرت امام العلماء شیخ الحدیث و تفسیر الفقیہ الشہیر مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ حاضری کا موقع ملا تھا جب حضرت مفتی صاحب نے یہاں ایک نکاح پڑھایا تھا۔ بہرحال جن کا نکاح پڑھا گیا تھا تو یعنی حضرت مفتی صاحب اور جن کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا گیا ان کی اہلیہ، تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج اس سفر کے اندر جب کہ ہم پرسوں نماز عصر سے قبل آپ کے علاقۂ وڈول میں پہنچے اور مدرسہ نور القرآن جو حضرت مفتی صاحب کی زیر نگرانی چلتا ہے وہاں پر ہمارا قیام ہوا۔ چونکہ ساتھی بہت زیادہ تھک چکے تھے اس لیے اس وقت تو کسی پروگرام کی کوئی بات نہیں بنی۔ ہاں، پھر اس کے دوسرے روز یعنی کل صبح نماز فجر سے ہماری تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا، اور بحمدللہ تعالی اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میری 8ویں تقریر ہے۔ کل نماز فجر کے بعد برائن کہتے ہیں، برائن میں پہلی تقریر ہوئی، اس کے بعد علاقۂ مرگی میں ظہر کی نماز سے پہلے دوسری تقریر ہوئی، پھر اسی علاقے میں ظہر کی نماز کے بعد تیسری تقریر ہوئی، پھر نماز مغرب کے بعد علاقۂ گمری میں چوتھی تقریر ہوئی۔ اس کے بعد آج صبح یعنی چاشت کے وقت قریباً بسمنہ کے اندر تقریر ہوئی، پھر جمعہ کے موقع پر علاقۂ آفتی میں بھی تقریر ہوئی، اور پھر جمعہ کے بعد بھی اسی علاقے میں 7ویں تقریر ہوئی، اور اب نماز مغرب کے بعد آپ کی جامع مسجد کے اندر 8ویں تقریر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے ساتھیوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، حضرت مفتی صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، تمام اہل حق کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور اپنے دین کا کام لے کر قبول فرمائے، اسی راستے میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے مرتے اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں شوگر کا مریض نہیں ہوں، یعنی وہ کثرت کے ساتھ اسفار فرماتے تھے اور تقاریر فرماتے تھے، اور ان پر اکثر و بیشتر چونکہ پابندی لگی رہتی تھی، اس وجہ سے پابندی لگنے کے باوجود بھی وہ پابندیاں بار بار توڑ دیتے تھے اور تقریر کرنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور مسلسل اسفار کے بعد ساتھی کہتے حضرت تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، یہ مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ ہوگا، حضرت کہتے میں شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ تو آج حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی یاد کے اندر ہم بھی یہ جملہ دہراتے ہیں کہ بحمدللہ ہم شوگر کے مریض نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے اب میں ابھی بھی اگر سننے والا طبقہ موجود ہو اور آگے کوئی سننے والا ہو تو بحمدللہ تعالی میں ابھی بھی فجر تک تقریر کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد بھی ہم لگاتار بول سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے کوئی سننے والا بھی، اور اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی بغیر کسی تھکاوٹ کے برابر اللہ کے فضل سے نماز فجر تک بات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا،
ہمارے نبی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھے، ان سے زیادہ حسین اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر ایک عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے خود چاہا ہو۔ یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء بقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ جس مٹی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک جسم اطہر لگا ہوا ہے، ہمارے بزرگان دیوبند کا نظریہ ہے اور ہمارا بھی نظریہ ہے کہ جو مٹی کا حصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے میں حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ مٹی کا حصہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ لوح قلم و کرسی سے بھی افضل ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس جسم پر وہ مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، جس جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ عطر سے زیادہ خوب مہکنے والا، وہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ مہکنے والا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہاں جن مردوں نے، عورتوں نے نہیں، وہ تو عورت تھی نا، تو دوسرے جنس ہونے کی وجہ سے عورت کا مرد کی طرف میلان اور مرد کا عورت کی طرف میلان یہ ایک طبعی فطری مسئلہ ہے، مگر یہاں عورت نہیں، جن مردوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، انہوں نے انگلیاں نہیں، انہوں نے اپنی گردنیں دے دیں۔ کبھی بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر، کبھی دیگر مواقع پہ اوپر وہ اپنی گردنیں دے گئے۔ جب ان کی گردنیں کٹتی اور وہ گرتے، وہ چیختے چلاتے نہیں تھے کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا، ان کے منہ سے نکلتا فزت ورب الکعبہ، وہ کس کالی کملی والے کا چہرہ دیکھ کر کے ہم نے جان دی ہے، اللہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یہ محمد ہیں بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس کے آگے بھی ہم بیان کرتے تھے، لیکن ہمارے کچھ بڑوں نے منع کیا کہ اس کے آگے بیان مت کیا کرو، لہٰذا ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے طفل مکتب جب تھے، طفل مکتب تو ہم آج بھی ہیں، البتہ جس زمانے میں اس سے کم پائے کہ طفل مکتب تھے اور اس سے زیادہ ہمارا کیا کہتے ہیں اتنا معاملات وہ نہیں تھے، اس زمانے میں ہم اور بھی بیان کیا کرتے تھے، آگے اکابرین نے منع کر دیا تو آگے ہم بیان نہیں کرتے۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صبح جس کا نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، شام جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں قبر کے اندر بھی بولنا ہے، اس نبی کے بارے میں جواب دینا ہے، ہمیں روز محشر کے اندر بھی ہمیں حوض کوثر کا پیالہ اس نبی کے ہاتھ سے لینا ہے، ہمیں جنت میں بھی اس نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کامیابی ہے تو بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، آپ کے صحابہ کے پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا طریقہ ویسا ہو جیسا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جیسا طریقہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، ہم اپنے دین سے ہٹے نہ، ہمارے دو چہرے نہ ہوں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، لطیفہ یعنی جو، کیونکہ اب جب لطیفہ بھی ساتھ ہوتا ہے نا تو بات سننے میں مزہ آتا ہے، پھر لوگ آگے بھی بات سنتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، وہ ایک آدمی کے پاس گئے، کہا میں نے آپ کے والد کو خواب میں دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کے والد صاحب انہوں نے کہا بھائی وہ میرے بیٹے سے کہنا تم کچھ بھیجتے ہی نہیں ہو، یعنی ایصال ثواب۔ اب پیر صاحب خود گئے تو بیٹے نے کہا حضرت شام کا کھانا ہمارے پاس ہی تناول فرمائیں، اس کا تو یہی مقصد تھا نا۔ تو وہ شام کو گیا، مرغا کھا کے چلا آیا۔
कुछ दिन हुए ये फिर से गया, कहा हज़रत वालिद मोहतरम आए थे, आप कुछ भेजते ही नहीं। उन्होंने कहा खाना हमारे पास तनावुल फरमाए। वो फिर से खा करके आया। चलते चलते कई मरतबा उसने ऐसा मामला किया, यहाँ तक कि उस बेचारे का वो जो मुर्गियों का वो सारा सिस्टम था वो सारे ख़त्म हो गया। कशीर पर कॉकर मोरी मोकलो। तो अब वो भी बेचारा समझने लगा ये मेरे साथ क्या कर रहा है, ये मुर्गा खा रहा है। तो एक मरतबा वो पीर साहब फिर से आए, कहा जी आपके वालिद साहब ख्वाब में आए थे। वो जो बेटा है, कहा जी आज अब्बा जान मेरे ख्वाब में भी आए थे। अच्छा क्या कहा? अब्बा जान कहने लगे कि अब बस तुमने बहुत सारा बेच दिया है, अब कोई मसला नहीं, अब मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, जाओ अपना कारोबार करो, अब अपना काम करो, बीवी बच्चों की देखभाल करो, अब ज़्यादा ज़रूरत। तो पीर साहब को गुस्सा आया ना, कहा बड़ा बेईमान है तुम्हारा बाप, तुमसे एक बात कहता है मुझसे दूसरी बात कहता है। बात समझ आई? तो जिस तरीके से बकौल उसका बाप उसके ख्वाब में एक बात बोलता था और इसके ख्वाब में दूसरी बात बोलता था, तो फिल हकीकत हमारा किरदार ऐसा ना हो। फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ ने हदीस है, फरमाया इन्न मिन शर्रिन नास इंदल्लाहि यौमल क़ियामत दल वजहैन। कहा क़यामत के दिन अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत ज़्यादा मग़ज़ूब आदमी वो होगा, शरीर आदमी वो होगा जिसके दो चेहरे हों। मन कान लहू वजहान फ़िद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामत लिसानान मिन नार। जिस आदमी के दुनिया के अंदर दो चेहरे हों, क़यामत के दिन उसके मुंह के अंदर आग की दो ज़बानें होंगी। एक जगह एक बात, दूसरी जगह दूसरी बात, तीसरी जगह तीसरी बात। जिसके पैमाने बदलते रहते हों, जिसके नज़रियात बदलते रहते हों अपने मफाद की वजह से, एक जगह एक बात कहे, दूसरी जगह दूसरी बात कहे, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। शरीयत मुतहरा इसकी इजाज़त नहीं देती, शरीयत मुतहरा तो ये सबक नहीं सिखाती। हम बिहम्दिल्लाह ताला हमारे किसी की तरह दो चेहरे नहीं हैं। हमने जो बात पहले कही है हम आज भी वही बात करते हैं, हम आइंदा भी वही बात करते रहेंगे बिहम्दिल्लाह ताला। और अल्लाह के फ़ज़ल से हम पहले भी अहले हक़ थे, हम अल्लाह के फ़ज़ल से कमज़ोरियाँ अपनी जगह, मगर अब भी अहले हक़ हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी अहले हक़ रहेंगे। ठीक है ना जी? हाँ, इसके अलावा इसके ख़िलाफ़ कोई और मसला बताना चाहें तो उनकी राहें खुली हैं। हमने कभी भी बात करने से किसी को रोका नहीं है। आप बात करने आ जाएं या हमें समझाएं, वरना हमसे मसला सुने। ये नहीं कि आम लोगों के सामने आप उनको धमकाते रहें, वरना हम यूँ कर देंगे, वरना हम यूँ कर देंगे। वरना के बारे में सुना है? वो एक आदमी था, वो बात बात पे अपनी बीवी को डांटता था, ये कर वरना, वो कर वरना। तो वो उसकी बीवी बेचारी वो डर जाती थी। अब वो गई अपनी मायके, उन्होंने कहा भाई आपके शौहर कैसे हैं? सहेलियाँ मिलती हैं ना जिनके साथ ज़िंदगी गुजारी है। कहा वो तो बड़े सख्त हैं, वो तो बात बात ये कहते हैं वरना वरना वरना, मैं डर जाती हूँ। तो उसकी सहेलियों ने उसको समझाया कि भाई वरना क्या, फिर क्या कर लेगा? तो जहन साजी तो कर लिए, उसके अच्छी तरीके से वो करके उसको भेज दिया। अब खाविन को नहीं पता है ना कि आज कौन सी सीढ़ी वो चलेगी, वो उसमें आ गई है। शाम को खाविन घर आया तो बीवी है, कहा भाई मुझे नहाना है, पानी गर्म है? कहा नहीं पानी तो गर्म नहीं है। कहा पानी गर्म कर वरना। तो वो वहाँ से बर्तन उठा करके ले आई। कहा वरना क्या करोगे? कहा वरना ठंडे पानी से नहा लूँगा। बात समझ आई? और उसने तो उसको उसी लफ्ज़ में दबा दिया था ना कि वरना हम ये कर लेंगे, वरना हम वो कर देंगे। इसी तरीके से बातिल फिरके कहते रहते हैं भाई ये मसला है, नहीं मानोगे तो वरना, नहीं मानोगे तो बुखारी, वरना बुखारी, वरना मुस्लिम। और फिर जब जानने वाले आ जाते हैं वरना, अब तो हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। बेआई नहीं, यही मसला है। तो मेरे भाइयों, हम ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि जो दीन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारे सामने है, और जो अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह रहमहुल्लाह ताला कश्मीर लेकर के आए थे,
اور حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے تھے، انہوں نے جس دین کی تعلیم دی، جس دین کے ماننے والے یہاں علماء ہوئے، یہاں فقہا ہوئے، ہمارے بابا مشکاتی جن کو ساری مشکات صرف حفظ، ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہائے حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کو بخاری مسلم حفظ تھی، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کو اتنی احادیث یاد تھیں، لیکن انور شاہ کشمیری جیسے کتب خانے کا کتب خانہ کوئی نہیں دیکھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا اسلام کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے، اسلام کے تو سچے ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، بعض ہم طالب علم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت کہا کہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ انور شاہ، اگر اسلام سچا نہیں ہوتا تو انور شاہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب عجیب ذہانت اللہ پاک نے دی تھی اور عجیب مقام۔ بات سمجھ آئی؟ پچھلے 500 سال علامہ اقبال کا فرمان بڑا مشہور ہے کہ پچھلے 500 سال علامہ انور شاہ کشمیری کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ شاہ صاحب تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث، ان جیسے علامہ، ان جیسے حافظ حدیث جن کو کتب احادیث زبانی یادیں، وہ انور شاہ کشمیری بھی ابو حنیفہ کا مقلد، بابا مشکاتی جیسا حافظ مشکات وہ بھی ابو حنیفہ کا مقلد۔ اور ہمارے وادی کشمیر میں جتنے یہ علماء آئے، جتنے اولیاء آئے ہیں، جتنے محدثین آئے ہیں، جتنے مفکرین آئے ہیں، یہ ہمارے بڑے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے امام یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے لکھنے والا۔ بخاری شریف نے 7000 سے زیادہ کچھ روایات ہیں تکرار کے ساتھ، اگر تکرار کو نکال دیا جائے تو 2000 سے زیادہ کچھ روایات ہیں۔ جس یحییٰ بن معین نے 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، ابو حنیفہ کا مقلد ہے۔ 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے لکھنے والا ابو حنیفہ کا مقلد، ابو حنیفہ کا مقلد۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بغیر کوئی آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنی سند نہیں پہنچا سکتا بر صغیر سے علم حدیث کی سند، وہ شاہ ولی اللہ ابو حنیفہ کا مقلد۔ شاہ عبدالعزیز ابو حنیفہ کا مقلد، شاہ اسحاق ابو حنیفہ کا مقلد، شاہ عبدالغنی ابو حنیفہ کا مقلد، نیچے محمد قاسم ابو حنیفہ کا مقلد۔ یہ وہ تمام ہیں جن سے ہماری دین کی کڑی ملتی ہے، تو یہ سارے کے سارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں۔ اب تو مخالف مان گیا۔ آپ کو علاقہ مڑوا یاد ہوگا، پچھلے سال وہاں پر نکلتے ہوئے مبشر مدنی صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہہ کے چلے گئے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جس کی گواہی غیر دے، تو میرے بھائیوں جو طبقہ کل تک کہا کرتا تھا حضور کے علاوہ کسی کو امام اعظم نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں آخر کون امام اعظم ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی نہیں جی نہیں کہہ سکتے امام اعظم، اور ہم تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم کسی بھی صحابی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے۔ مگر جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو وہ ائمہ اربعہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، یعنی دیگر ائمہ ثلاثہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ میں ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، اور بعد کے علماء اور محدثین کے مقابلے میں ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تب سے تو ہم یہی بات کہہ رہے تھے، آج آپ کے مدنی صاحب نے بھی بات مان لی ہے، انہوں نے بھی امام صاحب کو امام اعظم کہہ دیا، امام اعظم کہہ دیا، اور آپ کے قریبی علاقہ مڑوا کے اندر کا۔ اور کیوں نہ کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اعظم۔ بخاری شریف کا آپ نے نام سنا ہے نا؟ بخاری شریف کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری شریف کا ہے اصل نام۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کی، ان کے بہت سارے اساتذہ، ان میں وہ بھی امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی کے،
امام شافعی کے۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ یہ سارے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا ہے، کہا میں نے آج ایسا آدمی دیکھا، اگر وہ اس ستون کے بارے میں تمہارے ساتھ جھگڑے، یعنی اگر امام صاحب یہ کہیں کہ یہ ستون جو ہے نا وہ مٹی کا تھا نا، وہ مٹی کا ہوا کرتا تھا، اگر امام صاحب کہیں یہ سونے کا ہے تو اس پر حجت قائم کر دیں گے، یعنی اس کو سونے کا ثابت کر دیں گے۔ ایسا ذہین آدمی دیکھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کی ذہانت دنیا نے مانی، جس کے مجتہد ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق و اجماع ہے، جس کا مجتہد ہونا یہ اجماع سے ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو حنیفہ کا بار بار تذکرہ کرو، وہ مشک ہے، اس کو جتنی مرتبہ جتنا بھی رگڑو گے اتنی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، آپ کے علاقے کے اندر جس طریقے سے پہلے مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہاں کے علماء، یہاں کے بڑے اور یہاں کے جاننے والے آپ کو بتا رہے ہیں، جاننے والوں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے مدارس کے اندر پڑھائے، جو فارغین ہیں، جنہوں نے دور حدیث کیا ہے، اور جو مدرسے کے اندر رہنے والے ہیں، جو علماء ہیں اور علماء سے منسلک ہیں، ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، ماسٹر حضراتوں کا طبقہ نہیں۔ ہاں وہ اپنے فن کے آدمی ہوں گے، علم دین میں ان کا کوئی مسوس نہیں ہوتا ہے، وہ تو دو تین باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقہ وہاں ایک ضلع ہے کولگام، ہمارے کشمیر میں، وہاں میں تقریر کرنے گیا، تو تقریر کے بعد میری تقریر ہوئی، دیر رات تک ہوتی رہی، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی، کھانا ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ تھے حافظ زبیر صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک جو ہیں وہ ان کو عمر دراز عمر نصیب فرمائے۔ تو ان کے گھر میں ہمارا قیام تھا۔ اب ایک ساتھی آیا وہ بات کرنے کے لیے، ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، ان کے کچھ سوالات تھے، انہوں نے سوال کے ہم نے جوابات دیے۔ اس کے بعد بات کرتے کرتے میں نے ان سے کہا بھائی آپ کو کچھ نہیں آتا؟ کیا کہا میں نے ان سے؟ آپ کو تو کچھ نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے یہ آتا ہے، یہ آتا ہے۔ اسی میں اس نے کہا میں نے اردو کے اندر کچھ ڈگری کی ہے، کسی ڈگری کا نام لیا، میں نے اردو زبان میں یہ ڈگری بھی کی ہے۔ میرے ساتھ کتاب تھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آب حیات، حضرت کی بڑی دقیق کتاب ہے، اردو میں لکھی ہے۔ تو میں نے وہ اٹھا کر کے اس کے سامنے رکھ دی، بہت سارے لوگ گواہ، تو میں نے اس کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا یہ پڑھو۔ اللہ کی قسم وہ ایک سطر بھی نہیں پڑھ پایا۔ میں نے کہا یہ آپ کا علم ہے، کیا آتا ہے آپ کو؟ پھر تو جی مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا وہی بات میں پہلے کہی تھی نا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ بات سمجھ آئی؟ وہ کہہ رہا تھا میں نے اردو کے اندر کیا کی ہے، ڈگری، اردو کی کتاب ہے، اردو کی کتاب، اور وہ اردو کی کتاب وہ سمجھ نہیں پایا، اور ایسی کتاب ہے جو قاری طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے درسن پڑھی تھی، آب حیات۔ تو میرے بھائی جو یہ جب ہم بتائیں گے نا جاننے والے اور علماء، اس کا معنی ہوتا ہے جنہوں نے مدارس کے اندر پڑھا ہو، جنہوں نے درس نظامی پڑھی ہو، جو علوم تفسیر کو جاننے والے، جو علوم حدیث کو جاننے والے، جو علوم عقلیہ و نقلیہ کو جاننے والے ہیں، جنہوں نے 2-3 اردو رسالے پڑھے وہ نہیں، جنہوں نے 1-2 کتابیں پمپلیٹ پڑھی وہ نہیں، یا جو 1-2 باتیں کرنا جانتے ہیں وہ نہیں، بلکہ مستند علماء اور ہمارے بڑے۔ تو جس طریقے سے آپ کے علماء پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، وہی دین جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور وہی طریقہ درست ہے۔ یہاں جو نئی نئی باتیں پیدا کی گئی ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ ابھی مفتی صاحب آپ کی تذکرہ کر رہے تھے جنازے کے بارے میں، آپ مجھے بتائیں پہلے سے یہاں سے مسلمان موجود ہیں، اور علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، اور یہاں پر دیگر افراد موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان اہل حق میں سے کسی کو ایک طرف جنازے میں سلام پھیرتے دیکھا؟ یہ جو آج نیا مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے، کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ پھر جب ہم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی اب ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، اب امن کی بات ہے۔ جب آپ مسئلہ چھیڑتے ہیں تو وہ کوئی امن کی بات نہیں۔ بیہقی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، وہ 3 کام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اب لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں۔
احداہن تسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے میں اسی طریقے سے سلام ہونی چاہیے جس طریقے سے عام نمازوں کے اندر سلام ہوتی ہے۔ یہ حدیث بیہقی کے اندر ہے اور صحیح سند کے ساتھ، بات سمجھ آئی؟ صحیح حدیث ہے۔ تو پتہ چلا جنازے میں اسی طریقے سے سلام ہوگی جس طریقے سے عام نمازوں کے اندر سلام۔ عام نمازوں میں کیسے سلام ہوتی ہے جی؟ دونوں طرف ہوتی ہے نا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں طرف سے بھی سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف سے بھی سلام پھیرتے تھے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، نسائی کے اندر حدیث ہے، طحاوی میں حدیث ہے، دیگر کتابوں میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے۔ بلکہ یہاں نسائی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بھی یوں کیا کرتے تھے اور حضرت عمر بھی یوں کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب دائیں طرف سلام پھیرتے بائیں طرف سلام پھیرتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تو مسلم بات ہے۔ تو عام نمازوں کے بارے میں، جنازے کے بارے میں احداہن تسلیم علی الجنازۃ مثل تسلیم فی الصلاۃ، کہ جنازے کی سلام جو ہے اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے عام نماز کی سلام ہوتی ہے۔ یہ بیہقی کے اندر حدیث ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے برعکس جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سلام کے بارے میں قطعاً صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو حدیث صحیح ہو اور اس پر اہل علاقہ کا عمل ہو اور معمول بہا روایت ہو، اس صحیح حدیث معمول بہا روایت کو چھوڑ کر ایک ضعیف مرفوع روایت کو بیان کر کے اس کے بعد علاقے میں انتشار ڈالنا، یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ فتنہ ہے، اور فتنہ ڈالنے والا آگے کا آدمی ہے۔ ہم تو تدارک کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہی دین سچا ہے، وہی طریقہ کار ٹھیک ہے، اور وہی نبی علیہ السلام کا سچا طریقہ ہے، ٹھیک طریقہ ہے، جس طریقے پر پہلے سے یہاں کے اہل سنت والجماعت مسلمان عمل پیرا ہے۔ نئی بات تو لے کر کے آیا ہے، نیا مسئلہ تو نے اٹھایا ہے، نیا فتنہ تو نے اٹھایا، امت کے اتحاد کو تو پارا پارا تو نے کیا، تو نے یہاں پر یہ فتنہ فساد کھڑا کیا ہے۔ ہم تو جوڑنے آئے ہیں، ہم تو پیار محبت والے، ہم تو کہتے ہیں پیار محبت سے رہو، ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، محدثین سے محبت، فقہاء سے محبت، مفسرین سے محبت، اولیاء سے محبت، مجاہدین سے محبت، اور شہداء سے محبت، مبلغین سے محبت، ان تمام لوگوں سے محبت کرو۔ ہم تو محبت کا درس دیتے ہیں، آپ لوگ ان کو کاٹتے ہیں، لہٰذا آپ نے توڑ کا درس پیش کیا ہے، اور جب آپ نے توڑ کا درس پیش کیا اب ہم آپ کے اس درس کا توڑ کر رہے ہیں۔ ہم امت کو توڑ نہیں کر رہے، ہم آپ کے باطل نظریات اور آپ کے باطل افکارات کو توڑ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کیا ہے، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مناظرے میں تھے، سامنے طالب الرحمن تھا، وہ کہنے لگا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے ترجمہ کہتا ہے معنی کرتا ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور استدلال کیا کرتا ہے، تم تقلید کرتے ہو، بغیر دلیل کے بات مانتے ہو، بغیر مطالبہ دلیل کے بات مانتے ہو، تو اب تم قرآن پاک کی اس آیت پر عمل پیرا نہیں ہو۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر، حضرت فرمانے لگے کہ بابا ترجمہ پورا کر، معنی پورا بتا۔ اس میں لکھا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، کیا تمہیں ابو حنیفہ فاسق نظر آتے؟ تمہیں پوری دنیا میں یہ صرف امام صاحب فاسق نظر آئے؟ امام صاحب فاسق نہیں ہے، فاسق تو ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق۔ پھر فاسق کون ہے؟ آگے ان کی تعریف بیان کی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ فاسق وہ ہے جو اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ توڑ دے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ وعدہ ختم کر دے، اور الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، مضبوط ہونے کے بعد، طے ہو جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے وہ معاہدہ توڑ دے، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے جن سے جڑنے کا حکم فرمایا ان سے توڑے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد کرے۔ تو فاسق کون ہے؟ جن سے اللہ پاک نے جڑنے کا حکم دیا، جو ان سے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جن سے اللہ پاک نے جڑنے کا حکم دیا جو ان سے توڑے، وہ کون ہے؟ فاسق۔ اب قرآن ختم نبوت سے جڑنے کی بات کرتا ہے، جو ان سے توڑے، فساد تو وہ پھیلا رہا ہے۔
صحابہ سے جڑنے کی بات کی ہے، جو صحابہ سے توڑے فاسق تو وہ ہے، اور قرآن پاک نے فقہا سے جڑنے کا حکم فرمایا، اب جو فقہا سے توڑے فاسق تو وہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جڑو ختم نبوت سے، صحابہ سے، فقہا سے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام ایمان والے نہ نکلیں، یعنی جہاد کے لیے نہ نکلیں، بلکہ کیا ہوگا جب صحابہ کرام جہاد کرنے کے لیے نکلے، اب قرآن کہتا ہے تمام لوگ جہاد کرنے کے لیے نہ نکلیں، بلکہ کیا ہو، ہر قبیلے میں سے، ہر طبقے میں سے کچھ آدمی پیچھے رہ جائیں، یعنی کچھ تو چلے جائیں جہاد کرنے کے لیے اور کچھ علاقے کے اندر موجود رہیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی فقاہت حاصل کر سکیں، دین کا علم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پتہ چلا دو جماعتیں ہوں گی، ایک جائے گی جہاد کرنے کے لیے اور ایک پیچھے فقہ سیکھے گی، فقہ سیکھے گی، فقی بنے گی جماعت۔ اچھا پھر کیا ہوگا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ جب وہ جہاد کرنے والے جہاد کر کے واپس آئیں تو یہ جو پیچھے رہے ہیں نا، وہ ان کو اللہ کا دین سکھائیں، وہ ان کو ڈرائیں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں باخبر کریں۔ پتہ چلا دو طبقے ہوں گے، ایک مجاہدین کا طبقہ ہوگا اور ایک فقہا کا طبقہ ہوگا۔ مجاہدین لڑنے کے لیے جائیں گے اور پیچھے فقہا، وہ سیکھیں گے دین اور پھر ان مجاہدین کو بھی سکھائیں گے اور قوم کو بھی دین سکھائیں گے۔ اب قرآن پاک نے فقہا سے جڑنے کا حکم دیا نہیں دیا؟ فقہا سے جڑنے کی بات کی ہے نا، اور قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق کے گھر تو کوئی فقہ نہیں جا سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ جب خطابت کے اندر، خطاب کے دوران کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، تو وہ بعین ہی ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خطابت کا ایک رنگ ہے، خطابت کی زبان ہے، اس کا مفہوم ہی عرض کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی جو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک نے فقہا کے پیچھے چلنے کا حکم فرمایا، قرآن پاک نے فقہا سے جڑنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ منافق کے گھر کبھی فقہ نہیں جاتی۔ ایک حدیث شریف ہے، بطور تائید کے پیش کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق، حسن صمت ولا فقہ فی الدین، کا دو خصلتیں ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث اور مشکات شریف میں حدیث۔ آقا نے کہا دو خصلتیں وہ منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھے اخلاق اور دوسری دین کی فقہ، دین کی سمجھ۔ پتہ چلا جو فقih ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہو وہ فقih نہیں ہو سکتا۔ اب جس آدمی کے پاس نہ اچھے اخلاق ہوں اور نہ فقih ہو، اس کے منافق نہ ہونے کے بارے میں اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ اس اعتبار سے یعنی جو صبح شام فقہا کو گالیاں دیتا ہے، فقہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ تھوڑے فقih ہوگا، اور جو اصلاح پر تبرہ کرے اس کے تھوڑے اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ مقدمہ مسلم میں ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقول علی رؤوس الناس، وہ لوگوں میں کہا کرتے تھے، یعنی کھلم کھلا کہا کرتے تھے دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، کہ عمرو بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ اصلاح پر تبرہ کرتا ہے، بڑوں پر اعتراض کرتا ہے، اکابرین کے خلاف بولتا ہے۔ تو جو اکابرین کے خلاف بولے، ابن مبارک کہتے ہیں اس کی حدیث ہی نہیں لینی، چھوڑ دو۔ مقدمہ مسلم۔ تو میرے بھائی جو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے فقہا کی طرف جوڑا ہے، فقہا سے جوڑا ہے، احادیث میں فقہا سے جوڑا گیا، قرآن نے فقہا سے جوڑا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں تو یہ بات سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف کے اندر حدیث، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی فقاہت عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی فقاہت اور فقہ۔ اب جو امام الفقہا ہو، جو امام المجتہدین ہو، جو امام اعظم ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس ابو حنیفہ کے رتبے کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے بھائی جو جس طریقے سے یہاں پہلے سے مسلمان اہل سنت والجماعت عمل کرتے آ رہے ہیں وہی طریقہ ٹھیک ہے، اس کے برعکس کوئی ان پڑھ آپ کے سامنے کوئی بات کرے، کوئی جاہل آپ کے سامنے کوئی بات کرے، کوئی دکاندار آپ کے سامنے کوئی بات کرے، کوئی زمیندار آپ کے سامنے کوئی بات کرے، کوئی سکول کا ماسٹر آپ کے سامنے کوئی بات کرے، کوئی ڈاکٹر صاحب بات کرے، انجینئر صاحب بات کرے، ان تمام کی باتیں مردود ہیں، ان کے اعمال مردود ہیں۔ اس کے مقابل کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔
ایک آدمی نے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا قاضی مظہر حسین بڑی سختی کرتے ہیں. کہا اگر قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سختی نہ کرتے تو تمہارے آدھے لوگ مماتی ہو گئے ہوتے اور آدھے خارجی ہو گئے ہوتے. یہ تو قاضی صاحب کی سختی ہے کہ تم ایسے ہوئے. تو میرے بھائیو اس بارے میں کوئی سودہ بازی نہیں کی جائے گی. ایک عام بات ہے کہی جاتی ہے. کیا بات کہی جاتی ہے؟ عام لوگوں کے وہ زبان پر ہوتی ہے. وہ تو اب ایک قسم کا ایک ڈائلاگ بن گیا ہے، اگر ہم کہیں تو بے جا نہ ہوگا. کیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو جوڑ کے چلے گئے تھے. کہا جاتا ہے نا، عموماً وہ زبانوں پر ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر لکھا جاتا ہے. تو میں اس کی ذرا آپ کے سامنے وضاحت کروں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی بالکلیہ امت کو نہیں جوڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکلیہ یعنی بالکل کلیتاً امت کو آپس میں جوڑنا، چاہے مسلمان ہو کافر ہو اچھا ہو برا ہو، جوڑنا ثابت نہیں ہے. اور جو آدمی اس کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس پر دلیل پیش کرے، اس کو ثابت کرے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ایسا ثابت، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب لوگوں کو جوڑا تو اللہ کے ساتھ جوڑا اور اپنے آپ کے ساتھ جوڑا. وہ تو خاتم النبیین ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو جوڑنا ہے. جو حضور کے ساتھ جڑ گیا بچ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جب لوگوں کو جوڑا تو ایک اللہ کے ساتھ جوڑا، ایک خود کے ساتھ جوڑا. پھر جب وہ لوگ نبی علیہ السلام سے جڑتے چلے گئے، اللہ سے جڑتے چلے گئے، تو آٹومیٹیکلی وہ آپس میں بھی جڑتے چلے گئے. مگر اصل میں وہ کس کے ساتھ جڑے تھے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ہاں جو آدمی اللہ کے ساتھ نہیں جڑا، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جڑا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں جڑ پایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پر شدید ہیں. تو جو نبی علیہ السلام سے جڑے تو آپس میں کیا ہے؟ وہ رحم دل. اور جو حضور کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہیں جڑے وہ تو کافر ہے نا، تو ان کے لیے وہ کیا ہیں؟ سخت ہیں. معلوم ہوا اصل مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنا. جب لوگ جڑتے چلے گئے تو آپس میں بھی ان کے معاملات درست ہوتے چلے گئے. ہاں جو اللہ کے ساتھ نہیں جڑا، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جڑا، وہ نبی علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی نہیں جڑ پایا. اور بابا حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو محبت رکھے تو اللہ کے لیے، جو بغض رکھے تو اللہ کے لیے، جو دے تو اللہ کے لیے، جو منع کرے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا. معلوم ہوا جیسے اللہ کے لیے محبت ویسے اللہ کے لیے بغض. اس کو معلوم ہوا جیسے اللہ کے لیے محبت ویسے اللہ کے لیے بغض، جیسے اللہ کے لیے دینا ویسے اللہ کے لیے نہ دینا، منع کرنا. فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اس حدیث پاک کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب جو آدمی صرف کہتا ہے اللہ کے لیے محبت رکھنی ہے اور بغض کی بات نہیں کرتا، اس کا ایمان تو کامل نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ آقا نے کہا محبت بھی اور بغض بھی. فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہوگا. اب جو آدمی صرف اس کی بات کرے اس کی بات نہ کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو ہمارے یہاں ایک مستقل ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم اسماء اور رجال. جب احادیث پڑھی جاتی ہیں پھر اس کی سند بیان کی جاتی ہے نا. مثلا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن شداد سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ کہتے ہیں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءہ. جس آدمی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت ہی اب اس کی قراءت ہے. یہ صحیح حدیث موجود ہے موطا امام محمد میں. اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ جتنے لوگ آئے اس کو کہتے ہیں سند. اسی طریقے سے بہت ساری حدیثی کتاب
کتابیں ہیں اور جو سند والی حدیث کتابیں ہوتی ہیں ان میں سندیں لکھی ہوتی ہیں، یہ جو بیچ میں راوی آتے ہیں نا، ان کے حالات اور ان کے بارے میں بحث، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، کس کا حافظہ اچھا تھا کس کا حافظہ اچھا نہیں تھا، کس کی روایت چلے گی کس کی روایت نہیں چلے گی، یہ تمام جو بحث موجود ہے اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ اور یہ محدثین کا کارنامہ ہے، ان کا احسان ہے، انہوں نے ایسے اصول کھڑے کیے کہ قیامت آ سکتی ہے حضور کے کلام میں کوئی کلام داخل نہیں کر سکتا۔ یہ محدثین کرام کا ہم پر احسان ہے جس کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو علم اسماء الرجال ہے، آپ علماء سے معلوم کریں اس میں کیا ہے۔ اس میں یہی باتیں لکھی ہیں کہ فلاں جھوٹا، فلاں کا حافظہ خراب، فلاں کے اندر یہ عیب، فلاں کے اندر یہ عیب، فلاں کے اندر یہ علم اسماء الرجال ہے۔ اچھی باتیں بھی لکھی ہیں، توثیق بھی لکھی ہے اور لوگوں کے عیب بھی گنوائے گئے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کیا فتویٰ لگائیں گے آپ اس پر؟ حالانکہ مسلمان فخر کرتے ہیں علم اسماء الرجال پر کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے مجموعے کو محفوظ رکھا، بڑی کوششیں کی تھی لوگوں نے، اور شیطان نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضور کے کلام میں غلط کلام داخل کر دیا جائے، لیکن ناکام ہوئے ناشاد ہوئے۔ محدثین کرام نے محنت کی اور پھر شیطان نے یہ محنت کی کہ ہم احادیث کے اندر ٹکراؤ پیش کریں، مسلمانوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ دیکھو بھائی فلاں حدیث یہ بات کہتی ہے، فلاں حدیث یہ بات کہتی ہے، ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھائیں کہ تمہارے نبی کی بات کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں، تو یہ دروازے فقہا نے بند کر دیے۔ شیطان کے سامنے 3 دروازے تھے جہاں سے وہ آنا چاہتا تھا، آ سکتا تھا، اس نے کوشش کی۔ ایک یہ کہ حضور کے کلام میں غلط کلام کو معذلہ داخل کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ حضور کے کلام کے اندر احتمالات ثابت کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جائیں، تیسرا یہ کہ احادیث کا تعارض پیش کر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ پہلا دروازہ محدثین نے بند کیا، تیسرا دروازہ فقہا نے بند کیا۔ اسی لیے وہ محدثین پر بھی بھونکتا ہے اور فقہا پر بھی بھونکتا ہے۔ جب بھی شیطان کے حواری اور شیطان کے ساتھی سپیکر کھولیں گے تب فقہا کے خلاف بولیں گے۔ انہوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے نا۔ تو میرے بھائیو، بعد میں عرض کر رہا ہوں علم اسماء الرجال کی۔ علم اسماء الرجال کیا ہے؟ اس کے اندر لوگوں کے عیب گنوائے گئے ہیں، تو کیا آپ اس کا بھی انکار کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ امت پر واجب ہے۔ اگر محدثین کرام یہ کام نہ کرتے تو حضور کے کلام میں غلط کلام داخل ہو جاتا۔ تو امت پر یہ واجب ہے، لازم ہے، محدثین پر، علماء پر، وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ بابا یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات، ورنہ تو پکڑ ہوگی۔ اگر اس وقت کوئی آدمی غلط مسئلہ بیان کرتا ہے اور اس علاقے کے علماء اس کا تدارک نہیں کرتے، یا ہم تک کوئی بات آئی اور ہماری طاقت میں تھا، استطاعت میں تھا، ہم لوگوں کو آگاہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا لوگوں کو آگاہ، تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پوچھ ہوگی کہ تم نے لوگوں کو ٹھیک بات سے آگاہ کیوں۔ یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے صحیح بات رکھیں، بری باتوں سے لوگوں کو دور رکھیں۔ جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں، کوئی آدمی غلطی کرے، پردہ کرو، عیبوں کے پر پردہ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اخلاق ہے۔ آپ کے ساتھ کسی کے زمین کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، معاف کریں، اخلاق ہے۔ دکان کا تنازع ہے، معاف کریں، اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور ذاتی مسئلہ ہے، معاف کرتے چلے جائیں اور اپنا دل وسیع رکھیں، کشادہ رکھیں اور درگزر کرتے چلے جائیں، معاف کرتے چلے جائیں۔ یہ بہت بڑا اسلام کا عالی عمل ہے۔ لیکن ذاتی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، دینی عمل کے اندر اور دینی امور میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جو دین کے نام پر غلط مسئلہ بیان کیا کرے گا اور بیان کرے گا، کوئی گمراہی پھیلانے کی کوشش کرے گا، اس کو برسر بازار ننگا کیا جائے گا اور اس کے حقائق واضح کیے جائیں گے کہ جھوٹا ہے اور غلط مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ مسند دارمی کے اندر ایک روایت ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تابعی ہیں، ان کے پاس 2 آدمی آئے من اصحاب الہوا، خواہش پرست لوگوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، اور حضرت سے کہنے لگے نحدثک بحدیث، حضرت ہم آپ کو حدیث شریف سنائیں۔ حدیث شریف سننا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ ایمان والوں کا تو نبی علیہ السلام کا کلام سن کر، آپ کا فرمان سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے نا۔ اب کہا کہ بھائی ہم آپ کو حدیث شریف سنائیں گے۔ حضرت کہنے لگے لا، نہیں جی مجھے تو نہیں سننا۔ وہ کہنے لگے اچھا فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، پھر قرآن ہی سن لو۔ کہا لا مجھے تو نہیں سننا ہے۔ لَتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ، تم چلے جاؤ گے، تم جاتے ہو یا میں چلا جاؤں؟ تو وہ دونوں نکل گئے۔ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ، تو کچھ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ اس میں کیا حرج تھا کہ وہ اللہ کا قرآن سناتے اور ہم سنتے۔
यहाँ पर कोई आदमी आए कहा मौलवी साहब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाऊँ, मैं कहूँगा नहीं। हदीस शरीफ सुनाऊँ, मैं कहूँगा तो तशवीश तो होगी ना। लोग तो कहेंगे ये क्यों किया है, कुरान सुनना तो अच्छी बात है, हदीस सुनना तो अच्छी बात है, क्यों नहीं सुना। तो वहाँ भी लोगों ने एतराज़ किया भाई इसमें क्या हरज। तो हज़रत ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। ताबी हैं और मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा इन्नी खशीतु अन यक़रा अलैया आयतम मिन किताबिल्लाह फयुहर्रिफानिहा फयक़िर्रु ज़ालिका फ़ी क़ल्बी। कहा कि मैं इस बात से डरा कि वो अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ेंगे फिर उसके माना के अंदर तहरीफ कर देंगे तो वो गलत माना मेरे दिल के अंदर बैठ जाएगा। इस वजह से मैंने इनके मुँह से न कुरान सुना न हदीसें सुनी। ये ताबी है, इमाम सहाबा के शागिर्द। ये कहते हैं कि मैं इसके मुंह से कुरान भी नहीं सुनता और मैं इसके मुंह से हदीसें भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? इस वजह से कि ये पढ़ेगा तो फिर उसका गलत माना बयान करेगा, वो मेरे दिल के अंदर बैठ जाए। इस तरीके से तरबियत क्या करते। इसीलिए हम कहते हैं कि आम आवाम के लिए ऐसे गुमराह लोगों के बयान सुनना जायज़। अगर कोई आम आदमी किसी मिर्ज़ाई के पास भी चला जाए जो उनका माहिर हो तो वो उसको शुकूक शुबा में डाल देगा, ईसाई भी डाल देगा, ठीक है ना जी, हिंदू डाल देगा, यहूदी डाल देगा। हाँ, उन शुकूक व शुबहात के इज़ाले के लिए उलमा मौजूद है। लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि यहीं से आप अपने दिल में शुकूक व शुबहात पैदा करवाएं, फिर हमें उसका इज़ाला करना पड़े। आपके अपने उलमा मौजूद हैं, अहले हक़ मौजूद हैं और खुतबा मौजूद हैं। ऐसा कोई मसला तो है नहीं कि हम पीछे हैं। वो कौन सा शोबा है दीन का जिसमें कोई और उलमाए देवबंद से आगे हो, ज़रा बताइए। कुरान पाक के हुफ़ाज़ सबसे ज़्यादा देवबंदियों के पास, कुरान पाक के कारी सबसे ज़्यादा देवबंदियों के पास, सबसे ज़्यादा उलमा देवबंदियों के पास, सबसे ज़्यादा मुफ्तियान किराम देवबंदियों के पास, सबसे ज़्यादा मदारिस देवबंदियों के पास। तो रह क्या गया? अब कहते हैं सियासी जमात। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की जमात। ज़रूरी नहीं कि हम हर आदमी से हर बात में इत्तिफाक रखें। हम बरमला इजहार करते हैं कि जिस मसले पर मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके नीचे जो उनके मिशन को आगे चलाने वाले वहाँ लोग हैं, उस मसले में किसी मसले में उनका और मौलाना फजल रहमान साहब का इख्तलाफ हो, हम दो टोक की बात करते हैं। हम उसी मौक़िफ़ पर हैं जो मौक़िफ़ अमीर अज़ीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ने बयान किया था। कल भी हमारा वही मौक़िफ़ था, हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है और हमारी मौत भी इंशाअल्लाह उसी मौक़िफ़ पर आएगी। इस मसले में हम किसी किस्म की कोई सौदाबाजी नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमें हर मसले में इत्तेफाक हो, लेकिन है तो बाकायदा देवबंद के नाम पर जमात और जमीयत उलमा इस्लाम है तो देवबंदियों की। वो कौन सा इदारा है जिस इदारे के फतावा को लेकर सुबह से लेकर शाम तक ये हिंदुस्तान का गंदा मीडिया भौंकता रहता है। आज यूँ फतवा आया सूद के बारे में, बैंकों के बारे में, पर्दे के बारे में, 3 तलाक के बारे में, फलां के बारे में। कौन सा इदारा है? दारुल उलूम देवबंद है। परेशान है हिंदुस्तानी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक। आज देवबंद ने यूँ फतवा दे दिया, आज देवबंद ने, वो सुबह से लेकर शाम तक चीखते रहते हैं, मुफ्ती साहब वहाँ दूसरा फतवा लिख देते हैं, वो उस पर चीखते हैं, मुफ्ती साहब वहाँ तीसरा फतवा लिख देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये आप समझे दीन का काम करते कौन है। ज़रा दूसरी तरफ आप नज़र दौड़ाएं। इस वक्त आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा मुस्बत अंदाज में बर्र सगीर के अंदर काम करने वाली वो कौन सी तारीख है जिसके ज़रिए सबसे ज़्यादा लोग मस्जिदों से जुड़े हैं? तबलीगी जमात। क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई और काम है बर्र सगीर में मुस्बत अंदाज में जिन्होंने काम किया हो और उस वजह से लोग मस्जिदों से जुड़े हों? क्या इससे बेहतर और इससे ज़्यादा लोगों को मस्जिदों से जोड़ने वाला इस अंदाज में कोई और काम है? नहीं। अगर है तो पेश करो, इसमें हरदर्मी क्या है? अगर यही काम है और बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये तबलीगी जमात भी देवबंदियों के खाते में आई। तो मेरे भाइयों, बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो कौन सा शोबा है जिसमें कोई और हमसे आगे हो? अल्लाह पाक ने हमें सरफराज फरमाया है, सर बुलंद फरमाया है। इसीलिए दुनिया आज भी चीखती है सरफराज व सरबुलंद देवबंद देवबंद, सरबकफ सरबुलंद देवबंद देवबंद। आज भी दुनिया चिल्लाती। देवबंद ने वैसे कारनामे किए,
تو بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سے آگے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین کے کسی شعبے میں کوئی آگے نہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو ان لوگوں کے پاس جن کو کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، ان پڑھ کی ان پڑھ جماعت۔ تو یہ جو جنازے کا مسئلہ تو مصطفیٰ نے بتا دیا تھا، تو میں یہ بات عرض کروں کہ جنازے کے اندر سلام دونوں طرف سے ہوگی، ایک طرف سے ہاں بالکل بھی نہیں ہوگی، فتنہ ہے۔ اب مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس بارے میں وضاحت کریں کہ یہاں جو کوئی آدمی عام موضوع پر مسح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رقیق سادہ۔ موضوع کی ہے 6 قسمیں، کتنی؟ ہاں، یعنی مطلب جو پاؤں کے اندر پہنے جائیں، کل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ اس قسم میں سے یہ 6ٹھی قسم ہے رقیق سادہ، جس پر بالاتفاق بالاجماع مسح نہیں ہوتا۔ بات ٹھیک ہے جی؟ اس پر مسح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی عام موضوع پر مسح کرتا ہے تو وہ بے وضو ہے باجماع امت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احناف، شوافی، مالکی، حنابلہ سب کا اتفاق ہے۔ جو آدمی عام موضوع پر مسح کرتا ہے تو چونکہ پاؤں دھونا فرض ہے اور اس سے وہ فرض ادا نہیں ہوتا، تو یہ آدمی بے وضو ہے، اور اس نے بے وضو نماز پڑھی ہے یا پڑھوائی ہے، کوئی نماز پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، کوئی نماز ادا نہیں ہوئی، وہ تمام نمازیں اس کے سر پہ ہیں، ایک ایک کر کے ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ بے وضو نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ ساتھ حاصل نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، 3 لگا کے ہوں، 4 لگا کے ہوں، 7 لگا کے ہوں، رقیق سادہ ہے، رقیق سادہ ہے، اس میں سخینین کے شرائط موجود نہیں ہیں، یا وہ خف نہیں ہے، چمڑے کا نہیں ہے، اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ ان کے ایک تھے ڈاکٹر منظور عبدی ہیں، تو انہوں نے اس بارے میں کچھ کلام کیا تھا، بعد میں نے اس کا جواب دیا، وہ تقریباً 50 منٹ سے زیادہ وہ ہماری ویڈیو موجود ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ان پر موت جیسی خاموشی طاری ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا اور نہ انشاءاللہ کوئی دے گا۔ وہاں پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ عام موضوع پر مسح کرنا، اصول و ضوابط سے بتایا، وضو نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھتا ہے بے وضو ہے، یا کبھی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ خود بے وضو ہے، ان کی نماز نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ سب اس کے سر پر ہے، وہ اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کے سر پر ہے۔ دیکھو بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے بات پہنچا دی۔ اب اس کی صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ اتفاق کر لے، مسئلہ ختم، اہل سنت والجماعت اتفاق کر لیں، مسئلہ ختم۔ دوسرا آدمی کسی کے دل میں اشکال ہو کہ جی میرے کچھ اشکالات ہیں، یہ ہے، آپ وہ دور کر دیں تو میں مان لوں گا، وہ بھی ٹھیک بات ہے، ہم کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں، اس کا علاج ہمارے پاس، ضد کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ ابلیس کو پتا تھا اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کرو، تکبر تھا، ضد تھا، نہیں مانا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو نعمان کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے کہ ہم ہدایت تقسیم کرتے رہیں، ہاں ہمارے ذمہ بات کرنی وہ ہم بتا دیں گے۔ اب کوئی آدمی ہردنہ میں ضدی ہے، اس کا ہمارے پاس علاج، البتہ جو آدمی بات سمجھنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور سمجھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر تمہیں سمجھنا ہے تم سوال کرو، ہم جواب دیں گے۔ اگر تمہیں سمجھانا ہے ہم سوال کریں گے، تم جواب، ہم تو کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا چلا جائے اور آگے بات کرتے رہیں۔ عام موضوع پر مسح نہیں ہوتا، یس نفر عام موزن پیٹ مسح کرت نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، باجماع امت نہیں ہوتی۔ سو نفر چھ بے وضو، تم چھ بے وضو نماز پرمسن، یا اگر تتھس امامس پچن پرمس بے وضو چھن پرمسن، 2 ورین چھنا پرمسن، اکس دۄہ چھنا پرمسن، 10 ورین چھنا پرمسن، 20 ورین چھنا پرمسن، تم سارے نماز چھس کلس، اس کور آگاہ کہ سہ کرن کوشش تم نماز ادا کرنس مز، اگر مر گیا تو بے نمازی بنے گا، اور محنت کرنے کے باوجود۔ اور بے سوچو تو آپ سوچیں کہ ہر چیز کے اندر ہم احتیاط کرتے ہیں، بھائی احتیاط احتیاط احتیاط، یہ دین اتنا یتیم کیوں ہے کہ چلو جو آتا ہے وہ کر چلا۔ سر وہ ہمارے ایک آدمی تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ملک میں ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر ہے اور ہر تیسرا آدمی مفتی ہے، جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوگی میں بتاتا ہوں علاج کیا ہے، فلاں گولی کھا، پھر چاہے کہ اسے مر جائے، اور جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا کوئی نہیں کہتا بھائی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، عالم، میں جواب دیتا ہوں، اور تجھے آتا کیا تو جواب دے گا؟ تو آج تک اپنے منہ پر حضور کی داڑھی نہیں رکھ سکا، تو دین کے بارے میں بات کیا کرے گا؟ جو آدمی حضور کے شکل کی حفاظت نہیں کر پایا وہ دین کی خدمت خاک کرے گا۔
لہٰذا ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہی دین ہے جو علماء اہل سنت والجماعت بیان کرتے آئے ہیں اور اسی طریقے سے آگے چلتا رہے گا۔ یہ جو عموماً ایک اور بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم دیکھیں گے چاروں مذاہب میں سے کون سا مسئلہ ٹھیک ہے پھر ہم لیں گے۔ دیکھیں پہلی بات یہ آپ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں یہ چار مذاہب، احناف، شفاعی، مالکیہ اور حنابلہ، ٹھیک ہے، یہ ہیں چار، اور یہ چاروں ہیں سنی اور اہل سنت والجماعت میں سے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور جماعت ہے غیر مقلدین، وہ تو کہتے ہیں نا تقلید حرام ہے، کبھی کہتے ہیں شرک ہے، کبھی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو یہ چاروں طبقہ ایک طرف ہے، وہ الگ طرف ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ احناف، شفاعی، مالکی، حنابلہ ایک طرف ہے، غیر مقلدین ایک طرف، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، چند دو تین آدمی، تو وہ الگ طرف ہیں، اور یہ جمہور امت ایک طرف ہے۔ جمہور امت ایک طرف، یہ ایک طرف، جمہور امت کے عقائد ایک طرف، ان کے عقائد ایک طرف، ان کے نظریات ایک طرف، ان کے نظریات ایک طرف، یہ طے شدہ بات ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو اب ہیں یہ چاروں مذاہب، یہ اہل سنت والجماعت میں سے۔ اس کے اندر اب ایک اور بات، جو آدمی حنفی ہے وہ بھی سنی ہے، جو شافعی ہے وہ بھی سنی ہے اور اہل حق میں سے ہے، جو مالکی ہے وہ بھی سنی ہے اہل حق میں سے ہے، اور جو حنبلی ہے وہ بھی سنی ہے اہل حق۔ غیر مقلد اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم تحقیق کریں گے ان چاروں مذاہب میں سے کون سا مسئلہ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے نا، بول دی زبان، ٹھیک ہے کرو گے نا، بتاؤ کون کرے گا، اس کا نام پیش کرو۔ یہ تو آسان ہے نا، ہم کریں گے، یعنی یہ جج بننا چاہتا ہے، آتا اس کو کچھ بھی نہیں، سورۃ فاتحہ اس کی ٹھیک نہیں، اور جج بننا چاہتا ہے ائمہ اربعہ کا۔ یعنی کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے ہو، دکھا رہے ہوں جی حضرت یہ دیکھ لیں میرا مسئلہ کیسا ہے، کبھی وہ امام شافعی کو ڈانٹ رہا ہو تیرا مسئلہ ٹھیک نہیں، کبھی امام احمد بن حنبل کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام مالک اس کے سامنے کھڑے ہوں جی میری نظر مسئلے پر نظر ثانی فرمائے، تو بننا چاہتا ہے جج، آتا کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ پلوامہ سے مجھے ایک جرنلسٹ نے فون کیا تھا، وہ ریکارڈنگ اس کی اور میری وہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں اس نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ اگر ہم تحقیق کریں کون سا ٹھیک ہے تو حرج کیا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیے حضرت، ہم سکول پڑھا کرتے تھے، سکول کے اندر اگر جب ٹیچر کہتے ہیں نا بچوں سے بھائی سناؤ فلاں سوال، اب اس کو سوال نہیں آتا، کہتا ہے فلاں سنا، اس کو وہ بھی نہیں، مجھے تو نہیں آتا، اچھا فلاں سوال سناؤ، مجھے وہ بھی۔ اب بتائیے آخری بات کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ جو آتا ہے وہی سنا دے، یہ آخری سوال ہے نا۔ میں نے ان سے کہا، اور دیگر موقع کئی مواقع پر میں عرض کر چکا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، جو آدمی ان ائمہ اربعہ کا جج بننا چاہتا ہے، یعنی وہ متبہر بن مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں فیصلہ کروں گا کون ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسا دعویٰ کرنے والے کے سامنے 10 مسئلے نماز کے رکھتے، 10 مسئلے روزوں کے رکھتے، 10 مسئلے حج کے رکھتے، کم از کم پہلی نشست میں 10 مسئلے جہاد کے رکھتے، 10 مسئلے تجارت کے رکھتے، 10 مسئلے قانون کے رکھتے، 10 مسئلے زراعت کے رکھتے وغیرہ، اور ایک ایک مسئلے میں اس سے پوچھتے تو بتا ان تمام مسائل میں ایک ایک مسئلے میں تو چاروں مذاہب کا ان کے مفتبہ فتوے مذاہب بتا، ان کے آپس میں اندرونی اختلافات بتا، پھر ان کے بیرونی اختلاف بتا، اور اس کے بعد چاروں کے مکمل دلائل بتا، چاروں کی وجہ ترجیح بتا، پھر اپنی وجہ ترجیح بتا، اور اس اپنی بتا کہ یہ ان میں سے ٹھیک کون سا ہے، اس پر اپنی وجہ ترجیح بتا اور اس پر دلیل دے۔ طریقہ یہ، پھر دیکھا جائے گا نا کہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو سب سے زیادہ نکمے طالب علم سے کیا جاتا ہے کہ تو بتا ایک وہ مسئلہ جو تجھے آتا ہو، تجھے جس موضوع سے متعلق ہو، جس مسئلے میں تجھے چاروں مذاہب کا مذہب پتا ہو، ٹھیک ہے نا جی، چاروں کے مکمل دلائل پتا ہو، چاروں کی وجہ ترجیح پتا ہو، چاروں کے اندرونی اختلافات بھی بیرونی اختلافات بھی پتا ہو، پھر اس مسئلے میں اپنا بتا کہ ٹھیک کون سا ترجیح دے، پھر اپنی وجہ ترجیح بتا اور اس پر دلیل دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں تو بتا، کہتا ہے مجھے تو نہیں آتا، وہ ہے نا موجود، کہتا ہے مجھے تو نہیں آتا۔ میں نے کہا آتا تجھے ایک مسئلہ بھی نہیں، اور جج کن کا بننے چلا ہے؟ ائمہ اربعہ کا۔ تو دعویٰ تو بڑا ہے، تو دعویٰ کرتے وقت تو شعر ہوتے ہیں، اور جب بات کی جاتی اس وقت کچھ بھی نہیں آتا، تو دعویٰ کرنا بڑا سخت۔ اس کے بعد کہنے لگا، وہاں بارہمولہ میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، فتح گڑھ کے اندر ضلع بارہمولہ میں، تو وہاں میں نے یہ بات عرض کی،
یہ موجود تھے، ہمارے حافظ ظہور بھی موجود تھے، میں نے بات کی، اس کے بعد وہاں بھی ایک نے یہ سوال کیا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، وہ کہنے لگا اچھا یہ حضرت میں نہیں کر سکتا، جو ہو وہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جب کوئی ہوگا اس کو نوشہرہ بھیج دینا، ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ مسئلہ بتایا جاتا ہے اگر کسی فقہ کا مسئلہ حدیث کے خلاف ثابت ہو گیا مکمل، تو کیا اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر کسی فقہ میں کوئی مسئلہ ثابت ہو گیا اور اس پر فیصلہ ہو گیا کہ ہاں جی اس فتویٰ پر یہ جو فتویٰ ہے اور یہ جو مسئلہ ہے اس پر ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ حدیث کے بالکل خلاف ہے اور اس کا فیصلہ معتبر علماء اور مفتیان کرام متبحر فی المذہب نے کیا، تو ہم پر بھی واجب بنتا ہے، اس فقہ کے ماننے والوں پر واجب بنتا ہے وہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں اور حدیث پر عمل کریں۔ اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے جو مسئلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دو، حدیث پر عمل کرو، کوئی اختلاف نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کرے گا کون، یہ ہے مسئلہ، اس پر اختلاف نہیں کرنا ہے یا۔ آخر مجھے بتائیے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو گیا حضور کے خلاف، ہم تو اس لیے اس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے حضور ہی کا دین بتا رہے، اب جس مسئلے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ حضور کے خلاف ہے، فتویٰ ٹھیک نہیں، تو واجب بنتا ہے ہم پر ہم اس فتوے کو چھوڑ دیں، ہم اس فتوے کو نہ مانیں، ہم فتویٰ بدل دیں، یہ تو طے بات ہے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کرے گا کارکوس کا، اچھا سمجھتا رہا، ہم کہتے ہیں کرے گا متبحر فی المذہب، کرے گا جاننے والا، کون کرے گا؟ جاننے والا، اور وہ کہتے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ ہم ہر ایرے گہرے نتھو کہرے کے ہاتھ میں یہ مسئلہ رکھ دیں کہ جو چاہے وہ کرتا رہے۔ ہم کہتے ہیں دین اتنا سستا نہیں ہو کہ دکانداری تو ہر کوئی آدمی نہ کر سکے، گاڑی تو ہر کوئی آدمی نہ چلا سکے بغیر سیکھے، اور ڈاکٹر تو ہر کوئی آدمی نہ ہو، انجینئر ہر کوئی آدمی، دین بڑا جو آتا ہے چل بھائی کر اجتہاد۔ حالانکہ بدترین بدعت ہے کسی عامی آدمی کا اجتہادی مسائل میں دخل انداز ہو کر کے اور دخل اندازی کر کے پھر اجتہادی مسائل میں خود استنباط و اجتہاد کرنا، اس کو دین سمجھنا بدترین بدعت ہے، اور ایسا فرقہ بدترین بدعتی فرقہ ہے۔ میری کچھ بات پلے پڑ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے کرے گا کون؟ کرے گا متبحر فی المذہب، ہر ان پڑھ آدمی نہیں کرے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی نا، یعنی جب لوگ کرتے نا مسلمان بیعت، کن کے ہاتھ پر؟ حضور نبی علیہ السلام مختلف نصیحتیں فرماتے تھے، اسی نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی ہوتی تھی کہ بھائی کبھی بھی کسی کام میں اس کام کے ماہر سے اختلاف نہیں کرنا، کبھی بھی کسی کام میں اس کام کے ماہر سے اختلاف نہیں کرنا۔ یہ کیوں نے فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت، بخاری میں ہے، کبھی بھی کسی کام میں اس کام کے ماہر سے اختلاف۔ ہم بھی کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کو مجتہد سے اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا امام صاحب سے اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ بالکل حق حاصل ہے، مگر کس کو؟ مجتہد کو۔ امام صاحب ہے مجتہد، تو اختلاف بھی کون کرے گا؟ اب ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر سے اختلاف کون کرے گا؟ انجینئر سے اختلاف کون کرے گا؟ اب مجتہد سے بھی اختلاف کرے گا مجتہد۔ امام شافعی مجتہد تھے، انہوں نے اختلاف کیا، ان کو حق حاصل، ہم ان کو بھی برحق مانتے ہیں۔ امام مالک مجتہد تھے، ان کو حق حاصل تھا، انہوں نے اختلاف کیا، ہم برحق مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل مجتہد تھے، انہوں نے اختلاف کیا، ان کو حق حاصل تھا، ہم برحق مانتے ہیں۔ تو غیر مجتہد ان پڑھ جس کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا، تو کا اختلاف کرے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا کبھی بھی کسی کام میں اس کام کے ماہر سے اختلاف نہیں کرنا۔ اور جب غیر اہل کے ہاتھ میں کام آ جائے تو سنیں، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام کسی نا اہل کے ہاتھ میں آئے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو فرقہ غیر مقلدین لا مذہب حضرات، ان کا وجود ہی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ الغرض خلاصہ بات کا یہ کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، اور میرے بھائیوں اس دین کی جو تشریح صحابہ نے کی اور جو فتاوی جات، جو مسائل آج تک آپ کو علماء اہل سنت والجماعت احناف بیان کرتے آ رہے ہیں، وہی مسائل ٹھیک ہے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ اس کے برخلاف جو مسائل یہاں چھیڑے گئے یا جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، غیر مقلد کرے، کوئی اور ماسٹر صاحب کرے، وہ گمراہی ہیں،
گمراہی ہیں اور گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس گمراہی سے محفوظ رکھیں، تمام امت مسلمہ کی اس گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء.